امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا، بڑا عجیب واقعہ تھا، اور فرمایا یہ کہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ کیا تھا؟ اس بادشاہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اس بادشاہ نے اپنے ایک آدمی بلایا، اور آدمی بلانے کے بعد اس بادشاہ نے اس آدمی کو ایک ایک بڑا وہ دے دیا، تھیلا دے دیا، جسے ہمارے آگے تسلب بول دیتے ہیں، ٹوکر بول دیتے ہیں۔ تو اس کا ہاتھ میں دے دیا اور اس سے کہا کہ آپ کو اس باغ میں جانا ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، اور شرط یہ لگا دی کہ آپ کو جب اس کو پار کر دیں گے تو پھر دوبارہ نہیں آنا، کیونکہ اس باغ کے کئی حصے تھے، جب آپ اس باغ میں سے نکلو گے تو آپ کو واپس نہیں آنا، اور آپ کو باغ میں داخل ہونے کے بعد یہ ٹوکرا پھلوں سے بھر کر لے کے آنا ہے، یہ ٹوکرا پھلوں سے بھر کر لے کے آنا ہے۔ اس آدمی نے کہا یہ کام تو بہت آسان ہے، اس میں کون سی لاگت لگے گی، اس میں کون سے گھوڑے دوڑانے پڑیں گے، بہت آسان کام ہے، اس کو تو میں منٹوں سیکنڈوں کر دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے شرط کو یاد رکھنا جو میں نے شرط لگائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سلامت۔ وہ آدمی دروازے سے گھسا، اور دروازے سے گھسنے کے بعد دیکھا پھل بہت خراب ہیں پہلے حصے میں، چلو اگلے حصے میں دیکھیں گے۔ اس نے اگلے حصے میں دیکھے تو وہاں پھل بہت بہتر تھے، اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یار چلو اگلے حصے میں دیکھتے ہیں۔ اگلے حصے میں گیا، وہاں دیکھا تو وہ پہلے حصے سے اور بہتر تھے، اور پھر اگلے حصے میں گیا تو یعنی کہ جتنے حصے تھے باغ کے اندر سب حصوں میں چلا گیا کہ بھائی اگلے حصے میں سے لوں گا پھل، اس سے اگلے والے حصے میں سے لوں گا، اس سے اگلے والے حصے میں سے لوں گا۔ تو وہ یہ بندہ یہ کرتے 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 آخری حصہ آ گیا، اور جب اس آخری حصے میں دیکھے پھل تو سب سے بیکار پھل نکلے، اور بادشاہ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو واپس نہیں آنا، آپ نکل گئے تو پھر آپ کو واپس نہیں آنا باغ میں، یہ شرط تھی۔ تو بندہ آ گیا، سارے حصوں میں گھوم گھام کر آ گیا، اور ٹوکرے میں کچھ نہیں لے کر آیا۔ تو دوستو بات دراصل کہنے کی ہے کہ جو بادشاہ تھا وہ اس کی مثال اللہ کی ہے، اس کی مثال اللہ کی ہے، اور جو وہ آدمی تھا اس کی مثال آپ کی ہے، وہ آپ ہیں، اور جو وہ ٹوکرا تھا وہ نامہ اعمال ہے۔ کیا ہے؟ نامہ اعمال ہے۔ اور وہ جو باغ تھا وہ دنیا تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ دنیا تھی کہ اللہ نے حکم کر دیا کہ اے میرے بندو اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرو، اعمال سیئہ سے بچو۔ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اب کروں گا، آنے والے وقت میں کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ زندگی کئی حصے بن جاتے ہیں، اور پھر ایک نہ ایک دن اس کی زندگی برف کا مانند پگھلتی وہ پھر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ محسوس نہیں ہوتا، وہ انشاءاللہ کہتے کہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کی کوٹری میں اور اس کی ٹوکری میں کوئی حصہ اور کوئی نام اعمال جمع نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہترین مثال بیان فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے ایک صحابی تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے عقبہ بن نافع کو ان کی ایک آواز پر، امیر معاویہ کی ایک آواز پر پورا جنگل خالی ہو گیا تھا، پورا جنگل، افریقہ کا جنگل، مشہور واقعہ ہے۔ عقبہ بن نافع کو افریقہ کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
گئے اور جنگل کو دیکھا کہ بڑا خوفناک جنگل ہے، وحشی جنگل ہے، کوئی آدمی وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کر سکتا، نکل نہیں سکتا کوئی آدمی، بڑا خوفناک جنگل ہے۔ لیکن یہ آواز ایک صحابی کی آواز تھی، ایک مرد مجاہد کی آواز تھی، ایک مومن کی آواز تھی، ایک ایسے صحابی اور ایک ایسے انسان کی آواز تھی جو اللہ کے ایک ہونے کی اقرار کیا کرتا تھا، جو اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا کرتا تھا۔ جب اس خوفناک جنگل میں کھڑا ہو کر یہ آواز لگائی، اے جنگل کے جانوروں، اے جنگل کے وحشیوں، اے جنگل کے کیڑے مکوڑوں، ہم اس جنگل کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ہم مسلمان۔ یہ آواز ایک ایسی آواز تھی کہ اس آواز کو سننے کے بعد جب انہیں کیڑے مکوڑوں نے، ان وحشی جنگلوں نے، ان وحشی جانوروں نے، درندوں نے، چرندوں نے، پرندوں نے آواز سنی تو وہ خوفناک جانور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے منہ میں اپنے بچوں کو لے کر وہ جنگل خالی کرنا شروع کر دیا، پورا جنگل خالی کر دیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان اور ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ اس ایمان کو اپنے اندر ہمیں جگہ دینی ہے، اس ایمان پر ہمیں محنت کرنی ہے۔